پڑھیے لا الہ الا اللہ، اس کلمہ میں راز نیارے، اس کلمہ میں راز نیارے، اس ڈوبتے سانو دسیا مدینے والے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا جس پڑھا اتر جاوے گا، جس پڑھا اتر جاوے گا، مرن ویلے کم آوے گا، جس پڑھا اتر جاوے گا، مرن ویلے کم آوے گا، قبر تیری چمکاوے گا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، اٹھ جا کر میری پیشیا، اٹھ جا کر میری پیشیا، ترقی کم دیشیا، اٹھ جا کر میری پیشیا، ترقی کم دیشیا، جمعہ پڑھ سے رب بخشے دیا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ ساتھی کبراندہ، ایک کلمہ ساتھی کبراندہ، فرق نظر زبراندہ، پتہ چلیا سانو نبی دی خبراندہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، جد میں مراں جمعے والا روز ہوئے، جد میں مراں جمعے والا روز ہوئے، میری منجی اتے کلمہ دا شور ہوئے، میری منجی اتے کلمہ دا شور ہوئے، آنکھ کھولا تے نبی میرے کول ہوئے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک مرتبہ تمام سب حضرات میرے ساتھ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پھر تمام احباب میرے ساتھ درود پاک کا ذکر کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بندائی پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین محتشم، آج ہم چودھری برکت حسین مرحوم ٹھیکریا حال مقیم گیڑی دمیال والوں کے بیٹے چودھری عاصم حسین، چودھری یاسر حسین اور چودھری ماجد حسین کے بڑے بھائی چودھری امجد حسین مرحوم و مغفور کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں کہ ہمارے اس بھائی کو عطا العزت قبر کی، حشر کی، پل صراط کی تمام منازل آسان فرمائے اور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم رحمت للعالمین تاجدار ختم نبوت نبی آخر زمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ قرآن پاک سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات، خالق ارض و سماء، تمام جہانوں کا رب یہ فرما رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس شے کا تمہیں علم نہیں ہے اس بات کے پیچھے نہ پڑ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہوگا۔ بندہ مومن کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جن کی وجہ سے اگر وہ دنیا میں کوتاہی کرے گا، غفلت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، نبی آخر زمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے روح گردانی کرے گا، یہ تمام تر باتیں ایک بندہ مومن کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں بسا لینی چاہیے کہ بے شک
کان سے بھی سوال ہونا ہے، آنکھ سے بھی سوال ہونا ہے، اور دل سے بھی سوال ہونا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے ہم اس عارضی دنیا میں رہ کر ہم نیکی کا کتنے کام کرتے ہیں، اور سورہ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو برائی کا کام پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر ایسے کام کریں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق حاصل ہو۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہے۔ جب اعمال صالحہ ہم دنیا میں رہ کر ایک اچھی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانی کریں گے، نافرمانی سے بچیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں جنتیں عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ راستوں کے حق ادا کرنے چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں کے حق کیا ہیں؟ راستوں کا حق یہ ہے نگاہیں نیچی رکھنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، سلام کا جواب دینا، اور راستے میں جو بھی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان کو ہٹا دینا۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی ہی چیزیں دوسروں کی تکلیف جو دینے والی ہیں وہ دور کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اسی طرح بہت سی احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ ایک بندہ مومن یا ایک گنہگار بندہ جو ہے اس کا چہرہ مسخ نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں تو انسان کے علاوہ جانوروں پر بھی نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں یہ درس ملا ہے، یہ سبق ملا ہے کہ جانوروں پر بھی شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک اس طرف اشارہ دیتی ہے کہ بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں یہ ہے بڑوں کی وجہ سے تمہیں اللہ رب العزت دنیا میں رزق عطا فرماتا ہے۔ آج ہم یہاں ایک وسیلے کا تلاش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کا احترام کریں اور چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کی عزت کرو اور نوجوانوں پہ رحم کرو۔ یہ چند ایک باتیں جو ہیں یہ مختصراً آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہیں کہ آج ہمارے اجتماع صرف محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہیں یا ختم کی کسی بھی تقریب میں ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ہم جمع ہوتے ہیں یا جنازے کے موقع پر۔ ہمارا فرداً جو یہ اہتمام دین اسلام کا تبلیغ کرنا، معاشرے میں اصلاح کرنا، یہ ہمارا بہت کم ہو چکا ہے۔ ہم عقائد میں بھی کمزور ہیں، ہم اعمال میں بھی کمزور ہیں۔ جب ہمارا رستہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم چلیں گے تو ہمیں ہدایت بھی ملے گی، روشنی بھی ملے گی، اور آپس میں پیار و محبت بانٹنے والے ملیں گے۔
सामिन मोहतरम इसी पे इक्तिफा करता हूँ और 2 मिनट हम सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे, क्योंकि ये 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमें इज्जतें मिली, वालिदैन को एहतराम मिला, बेटों को इज्जतें मिली, बेटियों को इज्जतें मिली। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये हमें दीन इस्लाम की रोशनी में मिली हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जो कभी भी रद्द नहीं होता, चाहे वो दिखावे का हो, रियाकारी में भी किया जाए। ये ऐसा वजीफा है कि हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल व मंजूर होता है। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। 4 तकबीरात नमाज जनाजा फर्ज कफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के दुरूद वास्ते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ वास्ते हाजिर नैयत के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा होना काबा शरीफ और वाहिदीन की तरफ से ये ऐलान है कि मेहमान हज़रात खाना खाए बगैर न जाएगा। अगर किसी के साथ अजीज़ का कोई भी तलब कलामी या कोई भी मामला हुआ हो तो वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह ताला गुनाहों को बख्शने वाला है। आमीन या रब्बल। محمد مبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا لا نشرك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. امين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصبر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. يا أمير مولا جمل كلماته رب السلام جمل الأنبياء إكرام وزود والدين الكريم الطيبين أهل البيت الكرام صحابة الكرام. يا الله سيدنا خصوصا آمين. يا الله اسلام سبحانه صغيرا كبيرا ما فرما. آمين. منزل آسان فرما. آمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين. ارحمنا يا مولانا برحمتك. آمين. آمين. ماشاء الله جزاك الله خير. صلوا پڑھیے لا الہ الا اللہ، اس کلمہ میں راز
اس گل میں تیرا نیارے اس ڈوبتے ویڑے تارے سانو دسیا مدینے والے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس پڑھا اتر جاوے گا جس پڑھا اتر جاوے گا مرن ویلے کم آوے گا جس پڑھا اتر جاوے گا مرن ویلے کم آوے گا قبر تیری چمکاوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اٹھ جا کر میری پیشیا اٹھ جا کر میری پیشیا ترقی کم دیشیا اٹھ جا کر میری پیشیا ترقی کم دیشیا جمعہ پڑھ سے رب بخشے زیا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ساتھی کبراندہ ایک کلمہ ساتھی کبراندہ فرق نظر زبراندہ پتہ چلیا سنو نبی دی خبراندہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ جد میں مراں جمعے والا روز ہوئے جد میں مراں جمعے والا روز ہوئے میری منجی اتے کلمہ دا شور ہوئے میری منجی اتے کلمہ دا شور ہوئے آنکھ کھولان تے نبی میرے کول ہوئے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا پڑھیے لا الہ الا اللہ اس گل میں تیرا نیارے اس گل میں تیرا نیارے اس ڈوبتے ویڑے تارے
بسیا مدینے والے نے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس پڑھا اتر جاوے گا جس پڑھا اتر جاوے گا مرن ویلے کم آوے گا جس پر